بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الہدایة والیقین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، خطبے کے بعد جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نصیحت فرمائی، 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جب وہ 5 چیزیں آ جائیں گی، 5 رکاوٹیں آ جائیں گی تو پھر آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا، خالی تمنائیں آرزوئیں کرتا رہے گا کہ مجھے یہ چیز ملتی تو میں یہ کام کرتا، مجھے مال ملتا تو میں یہ کام کرتا، صحت ملتی تو میں یہ کام کرتا۔ خالی وہ تمنائیں آرزوئیں کرتا رہے گا لیکن وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ غور سے سنیے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ ہے شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ عمر کا قیمتی ترین حصہ جوانی کا ہوتا ہے۔ 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک زمانہ بچپن کا ہوتا ہے، ایک زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، اور ایک زمانہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ بچپن کا زمانہ تو غیر شعوری کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے، ہنسی مذاق ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، وہ تو بچپن کا زمانہ ہے۔ اور ایک زمانہ جو آخر میں آنے والا ہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور بڑھاپے کا زمانہ بھی تقریباً بچپن کے زمانے کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ ساری چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں، کوئی کام آدمی خود نہیں کر سکتا، تو 2 زمانوں کے درمیان جو زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ اس جوانی کے زمانے کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جب یہ جوانی چلے جائے گی تو پھر آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جوانی عطا فرماتے ہیں، تندرستی عطا فرماتے ہیں، طاقت کا ایک لمبا زمانہ اسے عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان اس جوانی کو غلط چیزوں میں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اور اعمال میں لگا دیتا ہے۔
جب جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپے کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، متعدد بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو اس وقت آدمی سوچنے لگتا ہے ارے اب میں نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ وہ خود ٹھہر کے نماز تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایسی بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی اس زمانے میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ بہت بڑا قیمتی حصہ ہوتا ہے جوانی کا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن تو بڑا سخت دن اور خطرناک اور ہیبتناک دن ہے، اور بہت سے لوگوں کو اپنے بارے میں ایک فکر ہوگی کہ میرا کیا حال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کیا فرمائیں گے۔ ہر آدمی اس وقت پریشان ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 خوش نصیب بندوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیب بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا، حدیث میں فرمایا گیا ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ جوانی کے زمانے میں آدمی کی ہر چیز جوان رہتی ہے، ہر چیز عروج پہ رہتی ہے، آدمی طاعات کی طرف نہیں آتا، اچھے کاموں کی طرف نہیں آتا، سوچنے لگتا ہے ابھی تو 30 سال 40 سال 35 سال کا یہ زمانہ ہے، چلو 50 سال کا ہو جاؤں گا، 55 سال اور 60 سال کا ہو جاؤں گا تو اس وقت نماز پڑھوں گا، مسجد کے کونے میں رہوں گا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اللہ اللہ کرتے رہوں گا، اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو حج کو جاؤں گا، عمرہ کروں گا۔ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے میرے بھائی، مجھے کہنے دیجئے، بات اگرچہ کہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، لوگ جوانی میں حج کو نہیں جاتے، لوگ جوانی میں عمرہ نہیں کرتے۔ یا نیت کیا ہوتی ہے جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور کچھ ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے، اس وقت میں عمرہ کروں گا، اس وقت میں حج کو جاؤں گا۔ ارے اللہ کے بندے، کتنے لوگ ہیں جو بڑھاپے کے زمانے میں عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، صحیح معنی میں حج بھی نہیں کر سکتے، صحیح معنی میں عمرہ بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے اور مال کی فراوانی ہے، اس جوانی کو غنیمت سمجھو اور جوانی کے زمانے میں جو کچھ کرنا ہے کر لو اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ پتہ نہیں جب جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپے کا زمانہ جب شروع ہو جائے گا تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ آدمی سوچنے لگتا ہے ارے اب بھی کیا کرنا ہے یہ زمانے میں، اب بھی داڑھی چھوڑ کے کیا کرنا، اب بھی اسلامی لباس پہن کے کیا کرنا، اب بھی ہاتھ میں تسبیح پہن کے ہاتھ میں تسبیح لے کے کیا کرنا، ذرا کچھ عمر ہو جائیں گی تو اس وقت میں کر لوں گا۔ سوچتے سوچتے بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں جوانی کی آرزو کرتا ہے، اور جو زمانہ چلے جاتا ہے کیا پھر وہ لوٹ کے آتا ہے؟ ایسے آرزویں ہماری رہتی ہیں۔ بچپن چلا گیا، جوانی میں آ گئے تو بچپن کا زمانہ نہیں آئے گا، جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے تو جوانی کا زمانہ تو نہیں آیا۔ جس دور سے ہم گزر گئے وہ دور پھر کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اور اس باغ کے اندر مختلف درخت لگے ہوئے تھے، مختلف پھل تھے اس کے اندر۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو بلایا کہا کہ دیکھو یہ میرا باغ ہے، اس باغ کے اندر جانا اور مختلف درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں، اس میں سے اچھے اور عمدہ پھل توڑ کے لانا، اگر اچھے اور عمدہ پھل توڑ کے لائیں گے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ اور بادشاہ نے یہ شرط بھی لگا دیا، باغ کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزرو گے تو پھر دوبارہ گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، دوبارہ گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ خادم ٹوکری ہاتھ میں لیا، باغ کے پہلے حصے میں پہنچا تو دیکھا کہ درخت پر کافی عمدہ پھل لگے ہوئے ہیں،
خیال آیا، سوچا ہو کہ وہ پھل توڑ لوں، بھی سوچنے لگا باغ تو کافی لمبا ہے، بڑا ہے، اور مختلف درخت لگے ہوئے ہیں باغ کے اندر، اگر یہیں سے توڑوں گا یہ ٹوکری بھر جائے گی تو پھر آگے کیا کروں گا؟ ہو سکتا ہے اس سے اچھے پھل آگے کی درخت پہ موجود ہو۔ وہ پھل توڑے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ادھر آئی حافظ صاحب، ادھر آئی، آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے پہنچا تو دیکھا کہ پہلے کے مقابلے میں اور عمدہ پھل لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہی خیال آیا یہیں سے توڑ لوں گا تو کافی بڑا باغ ہے، ہو سکتا ہے اس سے اچھے اور عمدہ پھل وہاں موجود ہو۔ توڑے بغیر اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، باغ کے آخری حصے پہ پہنچا تو باغ کے آخری حصے پہ کیا ہے؟ درخت تو ہیں لیکن اس پر پھل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ پھل نہیں ہے۔ اب سوچنے لگا اگر پہلے ہی حصے سے پھل توڑ لیا ہوتا اور لے جا کے بادشاہ کو دیتا تو بادشاہ مجھے انعام سے نوازتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، دیکھو وہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ کی مثال اللہ کے مانند ہے، مثال کے طور پر اللہ کے مانند ہے بادشاہ کی مثال، اور جو انسان جو باغ میں گیا ہے وہ ہماری مثال ہے، اور جو ٹوکری ہے وہ ہمارے نامہ اعمال ہیں۔ ٹوکری کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال ہیں، اور وہ باغ کیا ہے؟ انسانی زندگی ہے۔ اور انسان دنیا میں رہ کے کیا سوچتا ہے؟ اب بھی کیا کرنا دیئے، 2 عمرے کیا کرنا، حج کیا کرنا، نماز کیا پڑھنا، تسبیح کیا کرنا، ذرا بوڑھا ہو جاؤں گا، 50-60 سال کا ہو جاؤں گا تو اس وقت کروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ کیا بھروسہ کہ آپ 60 سال تک جیں گے؟ کیا بھروسہ کہ آپ 55 سال تک رہیں گے؟ ارے میرے بھائی، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جائیں گا تو متعدد بیماریاں لاحق ہو جائیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ بچہ خدمت کرتے کرتے تھک گیا، اور بیچاری اہلیہ اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی، رات کا وقت ہوتا ہے، وہ مریض، وہ آدمی ایک گلاس پانی کے لیے ترستا ہے، تڑپتا ہے، لیکن اڑ کے کوئی بچہ ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اہلیہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہے۔ میرے بھائی، بڑھاپے کے زمانے میں بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے شبابک قبل حرمک، کہ صحت یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آ جائے گا تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے صحت کا زمانہ عطا فرمایا ہے، تندرستی کا زمانہ عطا فرمایا ہے، جو کچھ کرنا ہے صحت کے زمانے میں کر لو، کار خیر کر لو، اچھے اعمال کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ جب بیمار ہو جاؤ گے تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا، وہ تو دوسروں کا محتاج بن جائے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَخْرِكَ، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، کچھ پیسہ ہمارے پاس ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، ٹال مٹول سے کام مت کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو کروڑ پتی اور لاکھ پتی تھے، تھوڑے ہی وقت میں ان کے ہاتھ میں مانگنے کے لیے کشکول آ گیا، بھکاری بن گئے، ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو گئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، جسے چاہے اللہ بادشاہ بناتے ہیں، جسے چاہے اللہ فقیر بنا دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ عزت دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ ذلت دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔
جب اللہ نے مال عطا فرمایا ہے میرے دوستو، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ محتاجی کے آنے سے پہلے، تنگدستی کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ بہت سے حضرات صحابہ بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن انہوں نے دنیا سے، مال سے کبھی محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس کام میں اپنا پیسہ لگاؤ۔ حضرات صحابہ آگے بڑھتے، مسابقت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیا کرتے۔ میرے بھائی، ہم اپنے گھر میں پیسہ رکھ کے کریں گے کیا؟ جو کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کے لیے جو کچھ رکھنا ہے رکھو اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تو بناؤ۔ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنی اولاد پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ مرنے کے بعد بچوں کو کبھی قبرستان جانے کی توفیق تو نہیں ہوتی میرے بھائی، سالوں سال گزر جاتے ہیں، اور وہ باپ ہے کہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی ایصال ثواب کرے، کوئی اچھا عمل کرے، کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کرے اور وہ ثواب مجھے پہنچے۔ وہ باپ تو انتظار میں رہتا ہے، لیکن اولاد کوئی کام نہیں کرتی۔ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو محتاجی سے پہلے، تنگدستی سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وقت کیا ہو رہا؟ 9:15 انشاءاللہ۔ چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے فرصت عطا فرمائی ہے، خالی اوقات ہیں ہمارے، ان اوقات میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ جب مشغولیت ہو جائے گی، مصروف ہو جائیں گے تو پھر آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ اور پانچویں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ کب موت کا فرشتہ آئے گا، کب روح قبض کرے گا پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو شادی خانوں میں رہتے ہیں، خوشیوں کی تقریب میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوتوں میں مدعو کرتے ہیں، اور کھانا چل رہا ہوتا ہے، مہمان آ رہے ہوتے ہیں، ایک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بلانے والے کا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ارے زندگی اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جو کچھ کرنا ہے اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ کب آئے گا موت کا فرشتہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا تھا، ملک الموت تم اس طرح جلدی کیوں آ جاتے ہو؟ آنے سے پہلے کوئی اطلاع دے کے آنا چاہیے، کوئی اطلاع دے کے تم آنا چاہیے۔ تو ملک الموت نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی، قاصد تو بہت آتے ہیں لوگوں کے پاس، لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ کسی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کا بیمار ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت کا گر جانا اور ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں میری ابھی 40 سال عمر ہے نا جی، 60 سال کے بعد ہوں گا جو کچھ بھی ہوں گا۔ یقین ہے آپ کو 60 سال تک رہتے؟ بلکہ آپ کتنے لوگ ہیں جو 15-20 سال کی عمر میں چلے جا رہے ہیں، کوئی 30 اور 40 سال کی عمر میں چلے جا رہے ہیں، اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جب 50 سال ہو جائیں گے تو کر لیں گے۔ کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی زندگی کا، موت تو ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے انسان تو موت کو تو بھول گیا ہے، لیکن موت تجھے بھولی نہیں ہے۔ تیرے کفن کا وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہے جو تیرا کفن بننے والا ہے، اور تو ہے کہ موت کو بھول گیا۔ اور موت ایسی چیز ہے، ہم موت سے کتنا بھی بھاگنا چاہے موت آ کے ضرور پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ لیکن موت تمہیں آ کے ضرور پکڑے گی۔
اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا، جس کی موت جہاں لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، اسی وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا، ارے یہ عمر میں کیسا گیا جی، ان بول کے بولتے ہیں، اس کی عمر وہاں تک اس تھی، اس کی عمر کیا تھی، وہاں تک اس تھی۔ لوگ بولتے نوجوان بچہ گاڑی لے کے نکل گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے اس کی موت وہاں لکھی تھی، اس کا وہاں جانا ضروری تھا۔ کوئی آدمی جانتا نہیں کس کی موت کب آنے والی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہو رہی تھی، تو اس مجلس میں بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ملک الموت تشریف لائے۔ اب لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، ایک آدمی کو گھور کے دیکھ رہے ہیں، اسرائیل دیکھ رہے ہیں، ایک کو دیکھ رہے ہیں، کس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ آدمی ڈر گیا، ارے میرے کو دیکھ رہا، کس کی نہیں دیکھ رہا، آخر قصہ کیا ہے، نیا نیا دکھ رہا ہے، نیا ہے لیکن میرے کو دیکھ رہا۔ اب ان ڈر کے بولا سلیمان علیہ السلام کو کہ سلیمان آپ ہواؤں کو حکم دیجئے، آدمی بہت ڈینجر دکھ رہا، بہت خطرناک دکھ رہا، آپ ہواؤں کو حکم دیجئے، ہوائیں لے جا کے مجھے کہاں بھی پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیے، وہ ہوائیں لے جا کے کئی ہزار کلومیٹر دور لے جا کے اس کو پہنچا دیے۔ ابھی نیچے اترا، اسرائیل وہاں ہے، جا کے اس کی روح نکالے، مر گیا۔ بہت دنوں کے بعد بھی تشریف لائے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے تم ایک مرتبہ میری مجلس میں آئے تھے، ایک آدمی کو گھور کے دیکھے تو ان ڈر گیا، میں ہواؤں کو حکم دیا تو ہوائیں لے جا کے بہت دور پہنچا دی۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں بھی سوچ رہا تھا اللہ نے اس کی روح فلاں جگہ نکالنے کا حکم دیا تھا، اللہ نے مجھے، میں آ کے دیکھا تو آپ کی مجلس میں موجود ہے، اس واسطے اس کو گھور کے دیکھا تو ہوائیں اس کو وہاں لے گئی جہاں اس کی روح نکالنا تھا۔ تو جس کی موت جہاں لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، اسی وقت اس کی موت آتی۔ دعا کرتے رہنا اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ زبان پہ جب میرا آخری وقت آ جائے تو زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، یہ بڑی سعادت والی موت ہے، بڑی خوش نصیب یہ موت ہے۔ اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، ایک مرتبہ لومڑی زمین سے قرض لی۔ اب زمین لومڑی سے بولی تو میرا قرض لی نا، میرا قرض میرے کو واپس کر۔ وہ لومڑی بھاگنے لگی، کہاں بھاگتی، کہاں گئے تو بھی زمین ہی چاہے، بہت دور بھاگی بھاگی بھاگی، بھاگنے کے بعد ایک جگہ رکی تو پھر زمین پھر بولی میرا قرضہ میرے کو دے دے جو تو لی تھی۔ پھر بھاگی جا کے غار میں چھپی، وہاں بھی زمین ہی چاہے، وہاں بھی کیا ہے، زمین ہی چاہے۔ اندر غار میں چھپی تو ایک دم سے کیا ہوگا، اس کا لومڑی کا انتقال ہو گیا۔ ہماری موت بھی ایسے ہی ہے، کہیں بھی بھاگیں گے موت ہماری تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ موت اس حال میں آئے، نماز پڑھنے کی حالت میں موت آئے، ذکر کرنے کی حالت میں موت آئے، اللہ کو یاد کرنے کی حالت میں موت آئے، یہ موت بڑی سعادت والی موت ہے، بڑی خوش نصیب موت۔ تو ہر آدمی کو دعا کرتے رہنا اور اعمال صالحہ میں اپنی زندگی کو گزارتے رہنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، غنیمت سمجھو۔ جب وہ 5 چیزیں 5 رکاوٹیں آ جائیں گی تو پھر آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔